مجھے یہ کہتے ہوئے ویسے ہی کیا کہتے ہیں نا تھوڑی سی وہ ہے اشاعت ہے، کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، لیکن میں پوری دیانتداری اور ایمانی قوت کے ساتھ کہتا ہوں، اس چوک میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، کسی ایک کو لے آؤ، کسی ایک کو لے آؤ، پورے آزاد کشمیر، پورے پاکستان سے جو ایمان کی اس جگہ پر کھڑا ہو جس جگہ پر اللہ نے مجھ جیسے ناچیز بندے کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے ہر ایک کی ایمان کی حقیقت کیا ہے، مجھے پتا ہے ہر ایک کی عقیدہ کیا ہے۔ یہ جو پیسوں پہ، ڈالروں پہ، پلاٹوں پہ بکنے والے ہیں، سب کا چہرہ آپ کے سامنے ہے، وہ مجھے اور آپ کو ایمان کا درس دیں گے، لیکن میں کہتا ہوں جو کہتے میٹنگ بلائے گی، وہ اللہ کے نیک بندو، یہ تو ایشو ہی نہیں ہے، کیوں نہ ایشو کو ایشو بنا رہے ہو؟ ایشو یہ بڑا ایشو ہے، اس چوک میں کھڑے ہو کر بھی میں نے کہا تھا، پہلے کہا تھا، حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ قرآن کی شاید آیت ہے کہ سود لینے اور دینے والا اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کر رہا ہے۔ اگر میٹنگ جو اللہ کے ساتھ یہ سودی نظام جو ہے، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں منصورہ میں بیٹھ کر سودی نظام کے بینیفیشریز بنے بیٹھے ہو، آپ مریدکے میں بیٹھ کے سودی نظام کے بینیفیشریز میں سے ہو۔ اگر جہاد کرنا ہی ہے اس سودی نظام کے خلاف کرو لوگوں، اس سودی نظام کے خلاف ہو جو مظلوموں معذوروں کا استحصال کر رہا ہے۔ آپ اس پر اس ظالمانہ مکارانہ سرمایہ دارانہ نظام کے بڑے بینیفیشریز میں سے ہو۔ آپ ان نامنات اسمبلیز میں تنخواہیں و مراد لینے کے لیے اپنا ایمان، اپنے عقیدہ، سب کچھ عقیدہ، اپنا سب کچھ گروی رکھے ہوئے ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آج میٹنگ ہو رہی ہے مذہب کے نام پر، مذہب کے پروتوں کی، جو ایک دوسرے کو کافر، شرک اور پتہ نہیں کس کے فتوے دیتے نہیں تھکتے، آپ ساروں کو پتا ہے۔ یہ راولہ کوٹ کا بڑا عجیب شہر ہے، یہاں لوگوں نے ایک مسجد میں حملہ کر دیا تھا، کروا دیا گیا تھا یہاں، اس لیے کہ وہ صرف ایک اللہ کی بات کرتے تھے، انہوں نے 20 خدا بنائے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کا اس طرح شرمناک قسم کا ماضی ہو، وہ مجھے اور آپ کو جنہوں نے مسجدوں پہ حملے کیے، جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، شرک کے فتوے صادر کرتے ہوئے، جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ، اللہ کے حضور جو ہے وہ مل کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی دیریت آ گئی، دیریت آ گئی۔ اب میرے محترم بھائیوں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ذرا سی بھی ایمان کی غیرت ہے، ایمان کی رمق موجود ہے، غیرت کی رتی برابر موجود ہے، تو اس سودی نظام کے خلاف باہر ہو۔ میں، میرے یہ ساتھی، آپ کے ہراول دستے میں آپ کے ساتھ، لیکن لوگوں کو نان ایشوز پر نہ الجھے۔ اب میں جو کہنا، میں جو اگلی بات کہ وہ جو سوال نامے کی بنیاد پر گرفتاری 2.5-3 ماہ بعد ڈالی جاتی ہے، میں نہیں جانتا اس رفت عزیز کو، مجھے بتایا گیا رفت عزیز سعودی عربیہ میں تھا۔ وہ اللہ کے نیک بندو، ایک بندہ سعودی عربیہ میں ہے، وہاں سے ہو کر وہ کیسے لیفلٹ تقسیم کر سکتا ہے؟ کوئی تو اللہ کا خوف کرو، انتظامیہ والوں یا ایجنسیز والے، آپ لوگ بھی موجود ہیں، آپ پہنچائیں اپنے بڑوں تک بات جو بلیک میل ہو رہے ہیں ان نامنات جہادیوں کے ہاتھوں اور ان خفیہ ہاتھوں کے ہاتھوں، جن کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی تو ہمت کی جائے، کوئی تو میں کہتا ہوں کل کے اس پہ وہ ناخل لیے جائیں کہ جناب ایک بندہ سعودی عربیہ میں وہ لیفلٹ کیسے تقسیم کرتا ہے۔ پھر مجھے بتایا گیا اسی فیس بک کے حوالے سے، اس کے بھائی کی پریس کانفرنس سے میں نے سنا، میں نے پڑھا، اس نے کہا جی فیس بک آج بھی میری پتہ نہیں 20 آئی ڈیز بنی ہے، مجھے ایک کا بھی پتہ نہیں کس چیز نے بنائی ہے میرے نام کے ساتھ۔ اس کی اگر جعلی آئی ڈی ہے اور جو اس کے جیل کے اندر ہوتے ہوئے، تھانے میں بند ہوتے ہوئے استعمال ہو رہی ہے، اپلوڈ ہو رہی ہے، پھر کون کر رہا ہے؟ وہ کون کر رہا ہے؟ کون؟ میں
اس کے اندر کر دیا گیا. اس سے زیادہ ظلم اور اندھیر نگری کوئی ہوگا. پھر ٹیررزم اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اسے پیش کیا گیا. کیا ٹیررزم کیا؟ یہ ٹیررزم نہیں ہے. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہو رہا تھا یہ ٹیررزم نہیں ہے. ہمارے پرامن جلسہ کے اندر نعرہ بازی ہو رہی ہے. یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے خلاف ہم ہی کھڑے ہوئے تھے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے مناسبی مرافت پیدا کرنے والوں کے خلاف وہ ایکشن میں آئے گا. کیوں نہیں ایکشن میں آتا؟ کیوں نہیں ایکشن میں آیا؟ اور پھر ایک پمفلیٹ تقسیم کیا گیا. رفعت عزیز کو پھانسی دو. اور یہ جو سرخ بات یہ ان کو جو ہے جو انقلاب کی بات کرتے ہیں, جو آزادی کی بات کرتے ہیں, جو انصاف کی بات کرتے ہیں, جو امن بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, جو مذہبی جنونیت کے خلاف ہیں, جو انتہا پسندی کے خلاف ہیں, ان کو پھانسی دو. اور وہ پمفلیٹ کون تقسیم کر رہا ہے؟ یہ جماعت الدعویٰ یہ گماشتوں سے ISI تقسیم کروا رہی ہے. شیم 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 یہ بتایا گیا FIR نامعلوم کے خلاف جو معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے. اگر وہاں معلوم نہیں تھا آج معلوم ہو گیا. کیوں نہیں ان کے خلاف ایڈمنسٹریشن حرکت میں آتی؟ کیوں نہیں؟ میں ان سے نہیں کہوں گا. میں چونکہ ان کے ساتھ وہ جو نیشنل ایکشن پلان نافذ کرنے والے ہیں میں نے ان سے نہیں کہنا, اس لیے کہ انہوں نے بنایا امتیازی قانون ہمیں کچلنے کے لیے. ہم اس وقت کہہ رہے تھے یہ سو کارڈ نیشنل ایکشن پلان جو ہے جموں کشمیر کے اندر آزادی پسندوں انقلاب پسندوں کو کچلنے کے لیے وہ کیا گیا ہے. اپنے یہ پالتو اسی جگہ وہ پالتو بیٹھے ہوئے تو چندہ دوڑ رہے تھے کالعدم تنظیمیں. اور یہ یار خدا کے لیے خوف کرو. کس نے آپ پہ ہاتھ روکے ہیں؟ کس نے آپ پہ ہاتھوں کو باندھا ہے کہ یہ کالعدم تنظیموں کے گنڈے بدماش تنخواہ دار ایجنٹ جو ہے ایک پرامن احتجاجی جلوس پر حملہ آور ہو رہے ہیں؟ ان پہ نہ ان کی گرفتاری تو دور کی بات, ان پہ لاٹھی چارج بھی نہیں ہوتا ہے. ایک طرف جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں اس سب کے باوجود جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں, ابھی حالات کنٹرول میں ہم اس کو وانا نہیں بننے دیں گے. ہم اس کو سوال نہیں بننے دیں گے. میں اس کو وانا بننے سے روکنے کے راستہ میں پہلا پتھر بن کے کھڑا ہوں گا. اس چوک میں اپنی جان دے دوں گا لوگوں, لیکن اس کو وانا نہیں بننے دوں گا. لیکن اس سے پہلے کہ خون بانے یا خون بہانے کا عمل شروع ہو شام, میں پھر ان کو کہتا ہوں جو آج ایجنسیز کے کہنے پر سیاست کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, ہدایات ایجنسی سے لیتے ہیں, IB سے لیتے ہیں, MI سے لیتے ہیں اور ISI سے لیتے ہیں, ان تنخواہ دار کرائے کی سیاست دکاروں سے اور ملا حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں جو فخریہ یہ کہتے ہیں یار کوئی حیا ہوتی ہے. جب یہ کہا گیا انڈائریکٹلی جو میں سنکن ہوئے میرے پاس ایک پہلے بھی ایک جلسہ ہوا تھا, اس میں کہا گیا کہ میرا جلسہ پہ جو ہے وہ جو صدر صاحب جو کیا کہتے ہیں جی یہ جو ہمارے جو مسلط کیے گئے ہم پر یہ مسعود خان سے جو بڑا تھا وہ بھی ایجنسیز کے لیے کام کرتا. ہم نے بھی کر لیا کون سا گنا کر مسعود خان مسعود خان جو ہے وہ تو اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے نا, اور بڑا ہی اہم حصہ ہے. وہ اپنی رائے بھی رکھتا ہے. وہ کرائے کے اس کے طور پہ شاید استعمال نہ ہوتا ہو. اگر وہ اس کے طور پہ وہ کرتا جیسے کرتا ہے نہیں کرتا وہ ایک بات کی وہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کسی عالم کو کسی سیاسی کارکن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایجنسی کا مدد ہی نہ چلا کوئی بری گل نہیں ہے, اور ایجنسی کو لگا مدد ہی نہیں تو پھر جو سیاست نہ ڈھونڈ کیا رچانا ہے, یہ جو سیاسی پارٹیاں کیوں بنائی نہیں گا, پھر جو مذہبی غیر مذہبی یہ ڈرامہ بازی کیا دی, کیوں لوگ یہ الو نہ پٹھا بنانے یار.